بھٹی صاحب، کل کا جو پرائم منسٹر کا خطاب تھا اس کے بعد سے اب آج اپوزیشن بھرپور ایک اور شو دکھانا چاہ رہی ہے وہاں پہ. اچھا، میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس وقت معاشی طور پر بڑے خراب ہیں. غربت، بھوک، افلاس، ننگ، مہنگائی سے غریب آدمی مر رہا ہے. میں عوام کے پاس بھی گیا تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو اس وقت سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. لیکن کیا صرف اس کے ذمہ دار وفاقی حکومت اور عمران خان ہے، یا وہ لوگ جو پی ڈی ایم کا جلسے میں آج سٹیج سے جا کے بیٹھیں گے اور عوام کو مہنگائی کے خلاف تقاریر کریں گے، ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اس میں بلاول بھٹو صاحب کی شرمناک ان کا لفظ تھا جادوگرنی، جو وزیر اعظم کی اہلیہ کو کہا، اور خواجہ آصف صاحب نے ایک شرمناک اور افسوسناک کہ وہ بغیرت سن رہا ہے وزیر اعظم کو کہا. اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی تقریر تو ایک تو چھوڑیں، وہ تو ایک جو آج مریم صاحبہ نے ایک جملہ بولا ہے ہارے ہوئے شخص کی، وہ تو آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، وہ تو ایک ہارا ہوا شخص اعصابی طور پر. اور وہ حسن نثار صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی پہلی تقریر میں نے دکھائی 2-3 اپنے ڈاکٹروں کو، دوستوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ذہنی علاج اور بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. تو جب وزیر اعظم صاحب پہ جب بات آتی ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان گیدڑ نہیں کہنا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو حرام پر پلے ہوئے نہیں کہنا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو وہ نہیں کہنا، وہ ایون طلال چودھری صاحب تک وزیر اعظم صاحب کو نہیں پہنچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا پلیز اللہ کے نام، کچھ چیزیں یہ مہنگائی پر نہیں نکلے ہوئے، یہ بے روزگاری پر نہیں نکلے ہوئے، یہ عوام کی خوشحالی کے لیے نہیں نکلے ہوئے. اسی لیے نکلے نہیں، ان کو کہنے دیں، کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ اتنا جھوٹ بولا جا. آج قائد اعظم کے مزار پہ جو ووٹ کو عزت دو، مجھے تو لگا کہ جیسے یہ جنرل ایوب کا یا جنرل ضیاء کا یا کسی اور جنرل کا مقبرہ ہے کہ جہاں یہ ووٹ کو عزت دے رہے تھے، تو کہنے تھے. لیکن وہ میں نے دیکھی ہے فوٹیج، بلکہ میں دکھا بھی دیتا ہوں. وہ کیپٹن صاحب احاطے کے اندر مزار کے اور قبر کے بالکل ساتھ وہ گرل کراس کر کے نعرے لگا رہے تھے. میرے خیال میں قبرستان کا ایک تقدس ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی نعرے بازی کرنی ہے تو آپ مزار سے باہر آ کے بھی کر سکتے ہیں. میں آج سوچ رہا تھا کہ یعنی یہ بانی پاکستان کی قبر کا تقدس کا خیال تو یعنی وہ بانی پاکستان جن کا ایک ایک جسچر، ایک ایک لمحہ، یہ دیکھ لیں ذرا، بڑی صاحب دیکھ لیں ذرا، دکھائیے گا جی، وہ دکھائیے گا، یہ دیکھ لیں ایسے. Right next to the grave of the founder of this country, قائد اعظم محمد علی جناح، نعرے بازی. ان کا میں ایز اے بحثیت انسان، چونکہ میرا ہمیشہ سے کہ میں مریم نواز صاحبہ، کیپٹن صفدر صاحب، ساروں کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن اگر کچھ تھوڑا سا بھی آج مجھے ہوتا تو میں کہتا کہ یہ اس قابل ہیں کہ اس مزار کے اندر جائیں. صرف ایک سوال، یہ اس قابل ہیں کہ قائد اعظم کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جائیں؟ حق ہے، آ رہا ہے بندے کو حاصل، میں نہیں کہتا گناہگار سے گناہگار جا سکتا ہے، برے سے برا جا سکتا ہے. نہیں، میں تو صرف جسچر تقدس کی بات کر رہا ہوں. تقدس ایک سیپریٹ ایشو ہے. تقدس تو ان کو ہوتا ہے نا جو تقدس فیل کرتے ہیں، ایک سیپریٹ ایشو ہے. آپ کون تھے؟ آپ کیا تھے؟ آپ کیا ہوئے؟ آپ پر چارجز کیا ہیں؟ آپ کرپشن، 2 نمبری، فراڈ، دھوکے. قائد اعظم سپریم کورٹ میں دھوکے، نیچی عدالتوں میں دھوکے، اپنی فوج پہ حملے، اپنے اداروں پہ. ابھی ایک والد محترم اشتہاری، لیکن اس کا موقع کون دے رہے ہیں؟ اور یہ جو ویکیوم بن رہا ہے، سپیس بن رہی ہے، عوام جو ہے ان کا بیانیہ اگر خرید رہی ہے اور عوام میں بک رہا ہے ان کا بیانیہ، بھائی آپ مزے کرو، کیونکہ عمران خان پرفارمنس نہیں دکھا رہا نا بٹی صاحب. جمہوریت کے حسن دیکھو، جمہوریت کے حسن دیکھو. آپ کو جمہوریت کے عشق چڑھے ہوئے ہیں تو چڑھو. یہ ہے اس قوم قابل ان نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں ہونی چاہیے؟ ہے ہی کوئی نہیں. ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہی تھیں. یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. بات بیسیکلی یہ ہے کہ یہ نہیں، اس پہ یعنی یہ ایک کسی دن میں محسن بھائی اور آپ پروگرام رکھیں گے. یہ تو آج پی ڈی ایم کا نا کہ کس کے دور میں کیا دودھ اور شہد کی نہریں گئیں. آئی ایم ناٹ سپورٹنگ کہ جنرل محمد ایوب خان اور ضیاء الحق اور پرویز مشرف دودھ اور شہد کی نہر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوریت پسند نہیں ہے، ان سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں.